السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام پیش ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، سن 2024 اپنے اختتام کو پہنچ گیا، مگر اس سال میں شروع ہونے والے بحران، تنازعات اور ہلاکتیں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر جنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور لوگ نہ صرف جان سے جا رہے ہیں بلکہ گھر بار چھوڑنے پر بھی مجبور ہو رہے ہیں۔ سن 2024 کے آخر تک مشرق وسطیٰ کو شام، یمن، عراق کی جنگوں اور اسرائیل فلسطین کے تشدد سمیت تمام جاری تنازعات میں ہزاروں اموات کا سامنا رہا۔ سفارتی کوششوں کے باوجود مشرق وسطیٰ بدستور بدحالی کا شکار ہے اور تشدد، نقل مکانی اور مایوسی کو جنم دینے والے تنازعات کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ سال کے اختتام پر سب سے بڑا واقعہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا اچانک خاتمہ ہے۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے جاری خانہ جنگی کے بعد اسد حکومت کا خاتمہ اس وقت ہوا جب شامی عرب فوج کے اہم دھڑوں نے حزب اختلاف میں شمولیت اختیار کی۔ باغی گروپ، کرد فورسز اور اسلام پسند دھڑوں سمیت حزب اختلاف کی افواج نے دمشق اور دیگر بڑے شہروں پر تیزی سے کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسد کے زوال نے شام کے پہلے سے جاری سنگین انسانی بحران کو مزید بڑھا دیا۔ شامی نیٹ ورک فار ہیومن رائٹس نے سن 2011 سے اسد کے دور حکومت میں ہزاروں لوگوں کو منمانی حراست میں لیا، جبری طور پر لاپتہ کیا اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب حکومت نے پرامن مخالفوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تو حکومتی مظاہرے خانہ جنگی میں بدل گئے۔ SNHKR کی اعداد و شمار کے مطابق جنگ میں کم از کم 2,31,000 شہری مارے گئے۔ شام میں اسد حکومت کے خاتمے سے پہلے اسرائیل فلسطین تنازع جاری تھا، بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور لڑائی لبنان تک پھیل گئی تھی۔ اسرائیلی فضائی حملوں نے غزہ میں حماس اور اسلامی جہاد کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا، جبکہ فلسطینی عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر راکٹ داغے۔ جنگ بندی کے لیے مسلسل بین الاقوامی مطالبات کے باوجود تشدد جاری رہا اور 2 ریاستی حل کی تکمیل نہ ہو پائی۔ دی گارڈین کے مطابق مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع اور فلسطینی قیادت کے اندر جاری سیاسی تقسیم نے کسی بھی امن تصفیے کا امکان مزید کم کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ حماس نے 7 اکتوبر سن 2023 کو اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر غیر متوقع حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں اسرائیلی حکام کے مطابق لگ بھگ 1,200 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ حماس نے 250 افراد کو یرغمال بنا کر غزہ منتقل کر دیا تھا۔ ان میں سے 100 سے زائد یرغمالیوں کو نومبر سن 2023 میں عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا کر دیا گیا تھا۔ اکتوبر سن 2023 کے حملے کے فوری بعد اسرائیل میں بنجمن نیتن یاہو کی حکومت نے حماس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سن 2024 کے ختم ہونے تک غزہ میں حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق 45,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ سن 2024 کے دوران ایران کا علاقائی اثر و رسوخ برقرار رہا۔ شام میں بشار الاسد کے زوال کے بعد ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا خطے میں خاص طور پر عراق اور لبنان میں کام کرتی رہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی سمیت پراکسی تنازعات نے مزید عدم استحکام کو ہوا دی۔ شام اور لبنان میں اسرائیلی اور ایرانی افواج کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں ہزاروں فوجی اور عام شہری مارے گئے۔ اگرچہ ان پراکسی جنگوں سے ہونے والی براہ راست ہلاکتوں کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن ایران اور اس کے مخالفین کے درمیان وسیع تنازع آرائی نے خطے کی مجموعی ہلاکتوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ادھر یمن میں جنگ سن 2014 سے جاری ہے، جو سن 2024 میں بھی ملک کو تباہ کرتی رہی۔ یمنی حکومت کی جانب سے حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی مداخلت اس تنازع کو ختم کرنے میں ناکام رہی اور انسانی تباہی کو مزید گمبھیر کر دیا۔
اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے دفتر کے مطابق سن 2024 کے آخر تک ایک اندازے کے مطابق 2,33,000 اموات ہو چکی ہیں، جن میں 1,31,000 بالواسطہ وجوہات کا نتیجہ ہیں، جس میں خوراک، صحت کی خدمات اور بنیادی ڈھانچے کی کمی شامل ہے۔ وقفے سے امن مذاکرات کے باوجود تنازع حل نہیں ہوا۔ حوثیوں نے شمالی یمن پر کنٹرول برقرار رکھا، جبکہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت نے جنوب میں اقتدار برقرار رکھا۔ جنگ نے بڑے پیمانے پر قحط، بیماری اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کی، جو دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک ہے۔ سفارتی کوششوں کے باوجود تنازعات ابھی جاری ہیں اور سال سن 2024 آخری دنوں میں کوئی بڑی پیش رفت فی الحال نظر نہیں دکھا رہا۔ تو ناظرین، ایک ہلاکت خیز سال گزر گیا اور اپنے ساتھ بہت سی خونی یادیں چھوڑ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا سال کسی امن کی امید لے کر آئے گا؟ اور کیا یہ خونریزی ختم ہوگی اور معصوم جانیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی؟ آپ کی رائے کے منتظر ہیں۔ پروڈیوسر تھے عزیز احمد اور ایڈیٹر بہجت جیلانی۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔